السلام علیکم ویورز، اور آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ یقیناً آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیں آج ایک نئی کہانی آپ کو سناتی ہوں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور چلیں تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کی فطرت ہے، جس چیز سے ہمیں روکا جائے اسے کرنے کی تجسس اتنا ہی امٹ کر باہر آتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا سیاہ پنہ بن کر میری زندگی میں لکھ دیا گیا جو شاید کبھی نہیں مٹے گا۔ اپنے ساتھ ہمیشہ کسی کا احساس ہونا، کوئی آپ کے پاس ہے، اپنے سانسوں کے ساتھ اس کی سانسیں بھی محسوس کرنا، ہمیشہ خود پر کسی کی نظریں گڑی ہوئی سمجھنا کسی اذیت اور خوفناک مصیبت سے کم نہیں ہے۔ میں نے یہ سب محسوس کیا تھا، اس احساس سے میں دوچار ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی، کیا تھی، اور مجھ سے کیا چاہتی تھی، پر وہ سب ایک ناگہانی اور انجانی چیز سے روبرو ہوا۔ روز کا معمول تھا کہ میں شام کو دودھ لے کر آتا تھا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ میں شام میں کسی کام میں مصروف تھا۔ اماں کے کہنے پر رات کو دودھ لانے کا وعدہ کیا، البتہ شام اپنے پلوں سے گزر گئی۔ رات کو منظر پر لا چکی تھی، سو میں اٹھا، جیب کو ٹٹولا، پیسے میری جیب میں موجود تھے۔ سو گھر سے باہر نکل کر 20 سے 30 قدم کے فاصلے پر بنی دودھ کی دکان پر جا پہنچا۔ یہاں تک تو روز کا ہی معمول تھا، پر آتے ہوئے نہ جانے میرے پاؤں کے نیچے کچھ ٹوٹ پڑا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ انڈا تھا۔ اس کی چپچپاہٹ سے میرے چپل کی تسمے میں چپک چکی تھی۔ عجیب سی گھن محسوس ہوئی اور ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، ارمان بیٹا، کبھی راہ پڑی گڑیا یا کسی ناپاک کپڑے پر پاؤں نہیں رکھنا۔ نہ جانے اس پر مجھے دادی اماں کی وہ بات کیوں کر ذہن میں آئی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو کھانا کھا کر جب سونے کو لیٹا تو کسی کی سریلی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ اپنے وہم خیال کر کے آنکھیں بند کر لی۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ اپنے ہاتھ پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہو۔ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، مگر پھر وہی اندھیرا، ایک ایسا اندھیرا جو میری جان نکال رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں ایسے ہی اندھیرے میں دیکھتا رہا، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا تو سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ پر کچھ پل بعد نہ جانے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے برابر میں لیٹا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری عجیب سی حالت ہو رہی تھی، پسینے میں شرابور اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ انجانا ڈر تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا محسوس ہی نہ ہوا تھا۔ میں آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں، میں کہہ ہی نہیں سکا۔ وہ میرا وہم تھا۔ میرے کانوں کے پاس کسی کی صاف سرگوشی سنائی دی تھی، جو میں نے واضح طور پر سنی تھی۔ کون ہے یہاں؟ میں چلایا۔ میری آواز پر بھائی کی آنکھ کھل گئی، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سو وہ دوبارہ سو گیا، مگر میری نیند تو شاید اڑ ہی چکی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں کہیں بھی جاتا وہ میرے ساتھ رہتی، چاہے کھانا کھاؤ یا کسی کام پر لگوں، وہ ہر پل مجھے دیکھتی۔ شاید وہ کچھ چاہتی تھی، مگر میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسی حال میں مجھے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ کسی سے کہنا مناسب نہیں لگتا، کوئی کیا سوچتا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، یا پھر مجھے تصوراتی خیال آتے رہتے ہیں۔ جو بھی تھا، پر کسی کو کہنے سے اپنی ہی تذلیل ہونے والی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس دن شدت سے چائے پینے کا دل کر رہا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ آج اس سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا۔ چلو، کوئی تو ہے جس سے میں بات کی جا سکتی ہے۔ سنو، میرا نام ارمان ہے، جو کہ تمہیں پتہ ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ گھر میں تو تم جانتی ہی ہو کون کون ہے، بھائی، میں اور امی۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کھڑکی زور سے کھٹ پٹ ہونا شروع ہو گئی، اور نہ جانے کہاں سے تیز ہوا اندر آئی، جبکہ باہر تو کسی ہوا کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ کہیں تم میری باتوں کا جواب تو نہیں دے رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں بولتا جاؤں گا اور تم
جواب پر کھڑکی ہلا دینا۔ میری بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ وہ کھڑکی بج اٹھی اور میں سمجھ گیا کہ واقعی میں کسی سے بات کر رہا ہوں۔ اب ڈر نہیں تھا، پر ایک سنسناہٹ ضرور ہوتی تھی، کیونکہ میں اس وجود سے بات کر رہا تھا جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں اسی طرح تو پاگل ہو جاؤں گا، یا کسی نے مجھے بات کرتے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ میری اس بات پر کھڑکی پر لگے پردے نیچے گر گئے اور کچن کا سارا سامان نیچے الٹ گیا اور میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، میں بیزار ہو گیا ہوں تم سے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ گھر کی لائٹ جل بجھ ہونے لگی اور مجھے اپنے گلے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے غصے میں الفاظ کہے تھے جو شاید اس سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ اچھا مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی سے کہا ہے، وہ میرا مطلب نہیں تھا۔ میں فوراً جھٹپٹایا، میرا دم گھٹنے لگا تھا اور اس سے پہلے کہ موت سے جا ملتا مجھے معافی غنیمت نظر آئی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ سب کچھ تھم گیا اور پہلے جیسا ہو گیا، البتہ کھڑکی کا پردہ اور کچن کا سامان بدستور فرش پر پڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیسے معلوم ہو کہ تم کیا چاہ رہی ہو؟ مجھے کوئی اشارہ تو دو۔ شاید وہ میرے انہی الفاظ کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے بڑھی اور میں نے محسوس کیا کہ میری شرٹ کے بٹن کھل رہے ہیں اور میرا سینہ عیاں ہو رہا ہے۔ میری شرٹ کے 3 بٹن کھل چکے تھے اور میں حیرت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ کسی کی آہٹ مجھے اپنے سینے پر محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے سہلا رہا ہو۔ نہیں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جسمانی تعلق، وہ بھی تمہارے ساتھ؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ میں بوکھلا کر پیچھے ہٹا، مگر پیچھے بنے دیوار سے جا ٹکرایا اور غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر لیٹا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پیچھے کی جانب زخم آیا تھا۔ امی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور مجھے سوالیہ نظروں سے گھور رہی تھی، جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پر میں نے بات گول گھما دی اور ڈال دی۔ اگلے 5 ماہ تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا اور سب کچھ پہلے کی طرح بہتر ہو گیا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ ایک روز یوں ہی باہر دوستوں میں بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا تو کوئی راہ چلتا فقیر میرے قریب سے گزرا اور ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر مجھے بغور دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی نظر خود پر ناگواز گزر رہی تھی، میں کھڑا ہوا اور دوستوں سے اجازت لے کر اس تک جا پہنچا۔ تمہاری امانت اس کے پاس ہے، وہ بہت جلد تمہیں لوٹا دے گی۔ اس کی بات پر میرا دماغ گول چکرایا۔ کون؟ کس کی امانت؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ 5 ماہ ہونے کو آئے ہیں، وہ آئے گی، وہ دوبارہ آئے گی، اور اس بار اکیلی نہیں۔ ان کی بات میں اب میں سمجھ چکا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، پر ایسی چیزیں کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں۔ میں ایک بار پھر مجھے پریشانی نے آ گھیرا۔ میں اکیلی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا۔ کون؟ اسی پریشانی میں وقت نہ جانے کیسے گزر گیا۔ میں گھر لوٹ آیا، نہ کھانے کو دل چاہا نہ سونے کو۔ پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، پر نیند کوسوں دور تھی۔ رات کے تیسرے پہر پھر وہی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی اور میرا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ میں اس سے پریشان ہو چکا تھا، چاہتا تھا کہ پیچھا چھوڑ دے، مگر یہ کیا؟ میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، کوئی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ڈرتے سہمتے کروٹ بدل کر دیکھا تو پہلی بار میرا اور اس کا سامنا ہوا۔ وہ بہت خوفناک اور وحشتناک تھی۔ اس کے لہراتے بال میرے پورے بستر پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان میں ایک نومولود بچی تھی جو بالکل اسی کی طرح تھی، البتہ کچھ خصوصیات انسانوں والی تھی، جیسے رنگت اور چہرے کی بناوٹ۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، پورا کھیل سمجھ آ رہا تھا۔ وہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرا تھا، مگر کیسے؟ کیوں؟ وہ میرے سامنے تھی اور میں کپکپا رہا تھا۔ میری کپکپاہٹ دیکھ کر وہ مسکرا پڑی اور کھڑی ہو کر پورے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ وہ مجھ سے کئی گنا لمبی تھی، دراز قد، قامت اور مضبوط، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا تھا، بس وہ مجھ سے دور چلی جائے۔ تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔
اور یہ بچہ لے جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میری کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ ویسے ہی چکر کاٹ رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا، میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں اذیت گھول رہی تھی۔ میں فوراً چلا اٹھا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ وہ ایک خواب تھا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا، میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں اذیت گھول رہی تھی۔ میں فوراً چلا اٹھا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ کیا وہ ایک خواب تھا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا، مگر شاید نہیں، وہ خواب نہیں تھا، وہ تو بس کچھ پل ہی کی نیند تھی۔ وہ میرے سرہانے بیٹھی تھی اور بچی اس کی گود میں تھی۔ وہ آگے بڑھی اور میرے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر میں سٹپٹایا، پر وہ مطمئن ہوئی اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں، اپنی بات کس سے کہوں۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کسی بزرگ سے اس بارے میں بات کروں، ان سے مدد طلب کروں، اور اچانک ہی اس فقیر کا خیال گزرا۔ رات کے اس پہر میں کہاں بھٹکتا پھرتا؟ میں صبح کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بھی پوری رات غائب ہی رہی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں بنا تاخیر کے باہر نکلا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ فقیر آس پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا، مجھے دیکھ کر وہ معنی خیز مسکرایا۔ وہ آئی تھی نا، اور اکیلی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے اپنے سینے میں خنجر گھونپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خدا را مجھے اس مصیبت سے نکالیے، میں بہت پریشان ہوں۔ یاد ہے انڈا توڑا تھا، وہ کسی اور کا تھا، جس سے اس کا ایک اور بچہ تھا۔ اس انڈے کو تم نے پھوڑا ہے، اب وہ تمہاری ہوئی ہے۔ اور وہ لمحہ یاد کر کے میں خود کو کوسنا شروع ہو گیا۔ کیا میں اس وقت اندھا ہو گیا تھا جو دیکھ کر نہیں چل سکتا تھا؟ اتنے میں غلطی میری وبال جاں بن گئی تھی۔ اس کا حال کیا ہے بابا جی؟ میں نے بڑی آس سے پوچھا۔ کچھ بھی کر کے اس مصیبت سے نکلنا تھا۔ خود کے اوپر سے انڈا اتارا اور کسی بھی سڑک پر رکھ دے کہ جس سے وہ انڈا پھوٹا ہو تو اس کی ہو جائے گی اور تیری مصیبت ختم۔ ان کی بات سن کر دل میں کچھ امید تو ہوئی، پر کسی اور کی جان کو ایسی مصیبت میں مبتلا کرنا ٹھیک تھا؟ پر اس وقت خود کو اس اذیت سے چھڑانا زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ میں وہ کام کرنے کو تیار ہو گیا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے خود پر سے انڈا وارا اور اسے سڑک پر رکھ دیا اور دیکھنے لگا کہ کون اس انڈے کو پھوڑے گا۔ جس نے اس انڈے کو پھوڑا، میں اسے دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ وہ تو ایک 3-4 سال کا بچہ تھا جس نے اپنے شوق میں اس انڈے کو پھوڑا۔ نہیں بابا جی، یہ کیا ہوا؟ اس بچے نے انڈا پھوڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ میں حیرانی اور تعجب میں فقیر کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ کچھ نہیں، وہ عورت سمجھو تم پر سے ہٹ گئی اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائے گی، یعنی اسے جان سے مار ڈالے گی اور پھر اپنے نئے شکار کی طرف نکل پڑے گی۔ یہ سن کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس نے ابھی اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ میں فوراً فقیر کی طرف پلٹا اور اس سے دوسری راہ اختیار کرنے کو کہا جس سے وہ بچہ بھی بچ جائے۔ اس کا پھر ایک ہی راستہ ہے، اپنی جان دے دو اور سب کی جان بچا لو۔ اس فقیر نے یہ الفاظ اتنے آرام سے کہے تھے جیسے گویا جان میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہو اور میرے لیے اسے ہوا میں اڑا دوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی جان دے دوں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کچھ اور حل نہیں ہے کیا؟ ایک اور حل ہے۔ فقیر کی بات سن کر میں نے اپنا دل تھاما۔ وہ بچہ میری نظروں کے سامنے تھا جو آئس کریم کھا رہا تھا۔ اس کی معصومیت نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا حل ہے؟ اس بچے کے پیچھے ہی مجھے وہ دوبارہ نظر آئی اور میں فوراً کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے دوبارہ اپنی دنیا میں بھیجنا ہوگا۔ کچھ وظیفے اور جنتر منتر تمہارے کام آئیں گے۔ ہاں، یہ کوئی حوصلے والی بات تھی۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا، مگر کرنا کیا ہے اور کس طرح؟ خوشی کے ساتھ ساتھ یہ غم کی لہر بھی میرے اندر دوڑی۔ تم نے شب کے اندھیرے میں اسے قبرستان میں بلا کر کسی قبر پر قید کرنا ہوگا اور وہیں اس کی روح اپنی لوک میں چلی جائے گی۔ فقیر بابا
آپ میرے دل دھڑکا دینے والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری مردوں سے پھٹتی ہے، آپ ان کے ساتھ رات گزارنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات میرا خون خوش کرنے کے لیے کافی تھی اور مزیدار، اور اوپر سے یہ کہ مجھے ایک چڑیل کے ساتھ رات بتانی تھی، مگر وہ معصوم بچہ مجھے کام کرنے پر راضی کر گیا۔ کچھ آپس میں مزید باتیں کرنے پر مجھے کچھ سارا کام سمجھ میں آ گیا۔ گھر آیا تو نہ کھانے کا دل، نہ کسی بات کرنے کا دل، بس نظر کو تلاش تھی تو صرف اس کی، مگر نہ جانے وہ مجھے کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میں اداس سا ہو گیا، جیسے میری زندگی سے کوئی قریبی دوست چلا گیا ہو۔ رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میرے اندر مچی ہوئی ہلچل کسی بری چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور میں اس نامولود بچی کو لے کر سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی جن اور انسان کے تعلق سے اولاد دنیا میں آتی ہے؟ اگر وہ میری ہی بیٹی تھی تب بھی میں اسے ماننے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ جن و انس کا تعلق ایک غیر فطری بات ہے۔ مغرب کی اذان ہونے کو ہے، میں امی سے جھوٹ بول کر دوستوں کے ساتھ باہر ملنے جا رہا ہوں۔ قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ آج دل بے دھڑک کر رہا تھا۔ بے ہنگم سے میرے قدم اور پھڑپڑاتی آنکھیں میرے کلیجے کو باہر نکلنے کو ترس رہی تھیں۔ آج ایک جن زادی سے میرا سامنا ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دور مجھے وہی فقیر بابا مل گئے۔ وہ میرے ساتھ تھے تو انہیں دیکھ کر حوصلہ ہوا، ہمت بڑھی اور قبرستان کے داخلی دروازے تک پہنچ گئے۔ اس قبرستان میں قدم رکھتے ہی مجھے عجیب احساسات ہونے شروع ہو گئے۔ جہاں میں ایک کو محسوس کرتا تھا، وہاں مجھے باقیات میرے جسم سے ٹکراتی محسوس ہوتی تھی۔ فقیر بابا نے کچھ صفحات میرے ہاتھوں میں پکڑائے اور کل کا جملہ دہرایا، اسے وہاں بلا کر زبردستی کسی خالی قبر میں لٹا دینا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر دفن کر دینا۔ میں نے ان کی بات سن کر سر کو اثبات میں ہلایا اور خدا تعالیٰ کو یاد کرتے آخری نقطے پر پڑی قبر جو کہ فقیر بابا پہلے خالی کروا چکے تھے بیٹھ گیا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وقت اپنا سفر تیزی سے ختم کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ میرے لاکھ بلانے پر بھی نہیں آئی، اور میں تھک ہار کر وہیں آنکھیں موندے انتظار کرنے لگا، اور کب خوابگی کی کیفیت میں چلا گیا معلوم ہی نہیں پڑا۔ رات کی کوئی 3:15 بجے کی بات ہوگی۔ خود پر کسی کی آہٹ محسوس کی تو جھپٹ کر آنکھ کھلی۔ ہاں، وہاں وہی تھی، پر میں اس سے ناراض تھا۔ مگر میں اسے ناراض کیوں تھا؟ اپنے حق جتانے کے لیے، اور وہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی، پہلے کی طرح خوفناک نہیں تھی۔ ایک حسین اور نیلگی آنکھوں والی جنی تھی، بس ہمیشہ کی طرح مسکرا ہی رہی تھی، اور میں خوبصورت بیوی کو پا کر من ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ مگر کاش کہ وہ انسان ہوتی۔ کیا مجھے اس سے محبت ہو رہی تھی؟ وہ جو بھی تھی، اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر میں اس سے بیزار تھا، اور شاید اسے ضرر پہنچانے کا خطرہ مول لینے والا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فوراً سے وہ صفحے نکالے اور اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ میری آواز میں شاید اسے گناہ گزر رہی تھی، اور وہ چلانے لگی۔ مجھ سے نہ جانے کیوں اس کی یہ چیخیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، مگر جو بھی تھا وہ خود کو پاگل کہلوانے سے اچھا تھا۔ فقیر بابا بھی میری مدد کو پہنچے۔ وہ رات ایسی تھی کہ ہر ایک کا دل ہیبت کے مارے پھٹے جا رہا تھا، اور آخرکار وہ اپنا روپ بدل کر وحشت ناک جن زادی بن گئی اور کھررانے لگی۔ اس کے بال ہوا میں اڑتے ہوئے محسوس میرے چہرے پر آ رہے تھے، مگر فقیر بابا نے اسے مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے خون کے رسنے لگا اور اس کے بڑے بڑے دانت میرے اور بڑھ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے وہ صفحے ختم کیے، تب کہیں جا کر وہ لمحہ بھر ٹھہری اور خود ہی ساکت پڑنے لگی۔ فقیر بابا نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر شاید مرجھا گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگا، اور یہ دیکھ کر میں پگھل گیا۔ میں اسے چھونے ہی والا تھا کہ فقیر بابا نے غصے سے مجھے اس کام سے باز رکھا اور کہنے لگے کہ جن زادوں کا تو کام ہی فریب دینا ہے۔ مگر شاید میں ان کی بات سمجھ نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس سے جان تو چھڑانی ہی تھی۔
اس نے ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیے۔ ہم اسے لے جا کر اس قبر میں دفنا آئے۔ اس نے نہ کوئی حرکت کی، نہ جان چھڑانے کی کوشش، مگر اس کی نیلگی آنکھیں مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئیں۔ کچھ نہ کچھ عاجزانہ گزارش تھی، وہ کچھ چاہتی تھی، پر شاید وہ مجھے جیسا ہی ہے بے حس انسان کو سمجھنے سے پری تھی۔ فقیر بابا نے میرا کندھا تھپتھپایا اور مجھے مبارکباد دیتے وہاں سے رخصت ہوئے۔ آخر میں نے سب کی جان بچا ہی لی تھی، مگر مجھے کیوں کچھ خالی خالی محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ پیچھے چھوٹا جا رہا ہو۔ اچانک ایک ننھی کلکلاتی آواز نے میرا دھیان اپنے اور کھینچا۔ تھوڑی دور ایک ننھا وجود کلکاریاں مار رہا تھا اور میں اسے دیکھ کر میرا ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ہاں، وہ میری ہی بے اولاد تھی۔ میں نہ جانے کیوں آگے بڑھتا چلا گیا۔ شاید اپنے باپ کی محبت آج سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ایک آنسو میری آنکھ میں سے ٹپک کر اس کے چہرے پر گرا اور اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ وہ کوئی جن کی طرح نہیں تھی، ایک عام انسان کی طرح لگ رہی تھی، مگر کیا پتہ اس کے اندر کی قوت الگ ہو۔ اب ایک ماں کی گزارش مجھے سمجھ آئی۔ وہ اپنے بچے کے لیے پریشان تھی اور میں یہ سمجھ ہی نہ پایا۔ دل میں، دماغ میں ہزاروں سوالات گھوم رہے تھے۔ آخر کروں تو کیا کروں؟ یہ بچی کہیں میں گلے کا ڈھول نہ بن جائے، لیکن اسے تاریک قبرستان میں بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے بستر پر اسے ڈال دیا، اپنی ماں کے کمرے میں پہنچا اور خاموشی سے ساری بات ان سے کہہ دی۔ وہ حیرت کے مارے مجھے دیکھ رہی تھیں اور انہیں اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ مجھے جانتی تھیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اپنا ماتھا پکڑے وہ سوچنے لگی کہ اس بچی کی موجودگی کا کیا بہانہ بنایا جائے۔ جب کچھ نہ سوجا تو اسے یتیم خانے میں دینے کا فیصلہ کیا اور دل پر پتھر رکھا کہ میں اس سے آخری گزارش بھی نہ پورا کر سکا۔ اور ہم دونوں اس بات پر راضی بھی ہوئے کہ کل صبح یہ بچی یتیم خانے کی نظر کھو جائے گی۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ وہ سکون کی نیند سو رہی تھی اور مجھے اس میں سے اس کی ماں محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ کہیں نہیں تھی جس سے مجھے شاید لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں نے اس معصوم اور دنیا کی سازشوں سے انجان بچی کو اٹھایا اور اس کے لبوں کو چوم لیا، پھر اسے لٹا کر خود بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ علی صبح امی کی جھنجھوڑنے پر آنکھ کھلی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور برابر میں دیکھا تو وہ ننھی پری ویسے ہی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے کندھے اچکا کر اپنی ماں سے رونے کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ننھی پری دم توڑ چکی ہے، اور بے اختیار میں اس کی طرف پلٹا۔ ہاں، اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ غور سے دیکھنے پر اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور امی کی طرف میری آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے لگے۔ گھر کے تمام افراد کو معلوم ہوا تو بے یقینی سے میری اور دیکھ رہے تھے اور سب مجھ سے شکوہ کر رہے تھے۔ یہ بھی کچھ چھپانے کی بات تھی؟ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ خیر، مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ ہم انسان ایک وعدے کی پاسداری کے بھی لائق نہیں۔ آخر کار وہ گڑیا ایک بے حس باپ سے جان چھڑا کر ماں کی ممتا میں جا چھپی تھی۔ میں نے اسے بھی اسی قبرستان میں ماں کے پہلو میں دفن کیا۔ تب سے لے کر آج تک میں ہر جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں۔ کوئی پوچھے تو کہہ دیتا ہوں کہ عزیزوں کی قبر ہے۔ قبر کی خطبہ پر اس کا نام میں نے زوجہ امان لکھ دیا، شاید کہ میرا کچھ بھرم رکھ لے۔ ہاں تو ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ بہت چھوٹی سی اور مختصر کہانی تھی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ایک بے حس ہے، وہ مخلوق ہے بے حس جو کبھی بھی صرف اپنے لیے سوچتا ہے اور کسی اور کا نہیں سوچتا جب اس کی جان اٹکی ہوئی ہو۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔